यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। इस पे जो अभी तक हमारी जो कार्रवाई हुई 1 महीने की, वो मैं आपके साथ फिगर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाद में हम आपको कॉपीज़ भी दे देंगे। अब तक हमने जो वीट की जो स्मगलिंग रोकी है और जो होर्डिंग्स में हमने छापे मारे हैं, वो तकरीबन 2200 मेट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह 8000 मेट्रिक टन जो है वो शुगर वो बरामद की गई है। इसके अलावा जो है यूरिया की तकरीबन 4300 मेट्रिक टन के करीब बरामद की गई है। और जो पीओएल की स्मगलिंग थी, पीओएल की स्मगलिंग इस हद तक इस माशरे में सरायत कर गई थी कि वो आके हमारे जो कैपिटल के पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ तक पहुँच गई थी और विदाउट एनी चेक वो किस तरीके से आ रही थी और क्या था। उसमें एक बड़ी हौसला अफजा बात ये हुई कि हमने जो उसमें कार्रवाइयाँ की, हालांकि वो हमने पहले अनाउंस भी किया, वो उससे भी ज़रा कटेल हो गया। वो तकरीबन 10,195 लीटर पीओएल की जो मिकदार है वो पकड़ी गई है। अब हमने ओगरा के साथ मिल के एक मैकेनिज़्म बनाया है कि वो हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डरिंग प्रोविंस में करीब करीब होंगे, सिंध और पंजाब में और बाकी जगहों पर भी, वो रेगुलरली उन पेट्रोल पंप्स का जो मिकदार है उसमें वो छापे मारेंगे, उनको वो चेक करेंगे। जो पेट्रोल पंप किसी इस तरह की प्रैक्टिस में पकड़ा गया, कोई उन्होंने सब स्टैंडर्ड ऑयल बेचने की कोशिश की, मिक्स करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हवाला हुंडी के हवाले से था, क्योंकि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी और आपने देखा है कि सिर्फ ये कुछ मेयर्स करने से अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। हमारी ये एफर्ट होगी जो डॉलर की जेन्युइन कीमत है हम उस तक जाएं, उस तक पहुंचें, जो नज़दीक है अब उससे दूर नहीं है। जो मार्केट फोर्स है वो मार्केट फोर्स खुद से एक क्रिएटेड फोर्स है जो डॉलर की प्राइस फिक्स करती है और डॉलर को ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस होते हैं उससे ये डॉलर की जो वैल्यू थी वो डॉलर सारा ड्रेन हो रहा था। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ड्राइव शुरू की गई है। आपको पता है कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उसमें ए बी सी कैटेगरीज में सी कैटेगरीज के जो है उनको बंद कर दिया गया है और ए और बी कैटेगरीज पे भी बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो नज़र रखी गई है। जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे डॉलर की स्मगलिंग में, उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। इसमें जो हमें अभी तक हुआ है उसमें हमने 168 एफआईआर्स जो हैं वो दर्ज कर चुके हैं हम, और कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको पेश करेंगे जो लोग ये हवाला हुंडी के हवाले से या डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। उसमें जो 658 मिलियन रुपीस की बरामदगी भी ग्राउंड पे हो चुकी है। और इसके अलावा हमारी फिर एक और ड्राइव थी जो एंटी नारकोटिक्स के हवाले से थी। आपको पता है कि नारकोटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। दो कि हम पॉपी फ्री हैं, हम हमारे यहाँ खुद कुछ भी कोई भी ड्रग जो है वो ग्रो नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसकी हमारे यहाँ माशरे में ये फैलता जा रहा था और ये आ रहा था और मुल्कों से, और हमारा यंगस्टर, हमारे नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट उसमें बहुत ज़्यादा मंशियात जो है उसके ख़िलाफ़ हमने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। और उस क्रैकडाउन के नतीजे में हमने तकरीबन 43 मेट्रिक टन मंशियात जो है वो अभी तक पकड़ लिए। 252 जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और आपके लिए हौसला अफजा बात है कि नारकोटिक्स में हमारी जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो जो अदालतों में जाते हैं तो उसमें जो कन्विक्शन है वो तकरीबन 80% प्लस है, और ये किसी और क्राइम में नहीं है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि कोर्ट्स जो है हमारे, वो जब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी कन्विक्शन बहुत हाई रेट पे है। तो इसके अलावा जो है हम सेंटर्स बना रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सिंध में ऑलरेडी चल रहे हैं जो एंटी नारकोटिक्स सेंटर्स होंगे, जिसमें जो बच्चे, नौजवान, यंगस्टर्स, बूढ़े जो जो इसमें इन्वॉल्व हो गए उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ये 1 महीने की जो एक कारकर्दगी थी इस ड्राइव के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर की है। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। ये समर टीवी से कमर प्लीज। सर ये बताइए कि अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में राइट पजीर हैं, इनके खिलाफ जामिया कार्रवाई जो है वो करने की खासतौर पर इस्लामाबाद में बात की, इनकी क्या तादाद है और इस पॉलिसी में क्या चेंज आया है? क्योंकि
3 अक्टूबर के बाद से जितने भी लोग जिनके वीजा खत्म हो रहा है उनको भी बाहर भेजने का फैसला किया गया कि उनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा, उसके लिए जो अफगान गवर्नमेंट से बात की गई है। देखिए, मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल इस पर मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जो इस तरह के इशू रिलेटेड है हमारी, क्योंकि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के बाद मैं पूरे डिटेल्स के साथ आपके पास आऊँगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज हम अगर एंटी स्मगलिंग, डॉलर की स्मगलिंग, ऑयल की स्मगलिंग, वीट की और इस पे रहें, होर्डिंग्स पे रहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एजाज प्लीज। अच्छा सरफराज साहब, ये डाटा आपने तीनों चीज़ों का बताया, तेल का भी बताया, गंदम का भी बताया और यूरिया का भी बताया। ये बताइए कि इनमें कितने अरेस्ट कितनी हैं और ये भी पता चल सकेगा कि इसमें जो हम सुनते आए हैं कि जी बड़े माफियाज इन्वॉल्व हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं, कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के 6 वज़रा के नाम लिए जाते रहे हैं जो पुरानी डिस्पेंसेशन में थे, तो कुछ वो शेयर करें। देखिए, एक तो हमारा फोकस शाह साहब ये है कि हम किसी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, लिमिटेड सा मैंडेट है, तो हम किसी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम उसको ठीक करना चाहते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें ख़राब थीं, अगर उनको हम इस लिमिटेड से टाइम में प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक ठीक कर लें और तो वो मुनासिब होगा। और फिर जहाँ तक रही बात, अगर कोई इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, किसी के लिए कोई सॉफ्ट हमारे पास वो नहीं है कि हमारा कोई लव लॉस्ट है या हमारा उसके लिए कोई सॉफ्टनेस है। ये ज़रूर है कि हम तहकीक हमारे बलूचिस्तान के हवाले से, जैसे आपने कहा, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो है वो इस पर जो सरकारी मुलाजमीन या सरकारी अफसरान थे या जो कोई पॉलिटिशियंस थे या कोई और लोग थे, उन सब के लिए एक इंक्वायरी कर रहे हैं और उसके बाद जब कोई सॉलिड चीज़ हमारे पास आएगी तो फिर हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे और साथ साथ उसको पब्लिक भी कर लेंगे। सारा जमान प्लीज। Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका, क्योंकि तरीक़ाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सरदार हमीद न्यूज़। सर ये बताइएगा कि मस्तों में जो एक वाक़या हुआ है जिसमें इंडियन लॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसकी तहकीकात कहाँ पहुँची है, क्या आपने देखिए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस वाक़े की तहकीकात अभी हो रही है और उसको मीडिया में जिस तरह कहा गया, लेकिन मैंने ये कहा था कि उस वाक़े की हम तहकीकात करें। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाक़यात हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके फैसिलिटेटर कौन थे, इसके सिंपथाइज़र कौन थे और ये कहाँ से टारगेट सेलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर मैं मस्तूम के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से बताता चलूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को, स्टेट को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस का के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है,
ان کی کیپیسٹی ہے. ہم نے یہ جنگ دہشت گردی کی ہمارے فورسز نے بڑی قربانی دے کر بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑی ہے, اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے, جو ٹیررسٹ ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. صرف کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس لڑائی کو قومی لڑائی سمجھ کے لڑا نہیں جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں اس لڑائی کو لے کے, وہ ڈیوائیڈ ختم کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے کہ یہ جو ایتھنک بنیادوں پر وائلنس ہے, مذہب کے نام پر جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس بنیاد پر وائلنس ہے. وائلنس جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہے, وہ صرف اسٹیٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کسی اور نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. اور یہ ہمارا کنسنسس ہے, اس پر زیرو ٹالرنس ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو واضح کمی نظر آئے گی. دیکھیں جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس ایفرٹ کے نتیجے میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دھماکے کر کے, ہم معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم بیک فٹ پہ جانے والے نہیں ہیں, ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. وی ول فائٹ ود یو, اور ہم اس ریزالو کے ساتھ فائٹ کریں گے کہ ایک بھی دہشت گرد اس ملک میں نہیں ہوگا, اور اس ملک میں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مرضی سے ہم جئیں گے. بندوق کے زور پہ اگر اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم مسلط کرنے نہیں دیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا, کوئی اور چیز پریویل نہیں کرے گی یہاں پر. جاوید حسین دنیا سے. دنیا ٹی وی سے جاوید حسین. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں یہ پینٹس ہیں بالکل معمولی سے, کوئی بڑی اچیومنٹ آپ کی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے؟ جو ہوڈنگ ہو رہی تھی, چھوٹی موٹی ہوڈنگ جو ہے, اگر کوئی بڑا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کیا ہے, وہ کون سا ایسا ٹارگیٹ تھا؟ اور یہ جو ہوڈنگ بنی تھی اس کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو رہی ہے, اور بڑی جو مچھلیاں ہیں اس پہ کب ہاتھ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ ایک سنرجی کے ساتھ ایک ایکسرسائز شروع کی, اور آپ اس کو پینٹ کہیں, چلیں ہم اس کو پینٹ ہی کہہ لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ پینٹ تو آیا نا آپ کے پاس. کوئی ایک اس طرح کا وہ تھا کہ کم سے کم اسٹیٹ کا یہ ریزالو یا گورنمنٹ کا یہ ریزالو تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو انکریج نہیں کریں گے, نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ کسی بھی لیول پہ جانا پڑا جائیں گے. میرے حساب سے یہ پینٹس نہیں ہے, اور آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, آپ آزاد ہیں اپنی رائے قائم کرنے میں. میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ٹرافی ہے کہ ہم اتنے بڑے ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں, اور ایک سنرجی کے ساتھ جا رہے ہیں, تمام لوگ مل کے جا رہے ہیں کہ جو اس ملک کو بلیڈ کرا رہا تھا. تو اس میں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے پہلے جہاں تک آپ نے ماضی کی بات کی, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہمارا اس سے کوئی, میرے ٹائم کا اگر آپ سے سوال ہے تو میں ضرور اس کو جواب دوں گا. میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ظاہر ہے ماضی والوں نے اپنے لیے ایفرٹس کی ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایفرٹ چل رہی ہوگی, ادروائز تو شاید اس سے بھی زیادہ میس کریٹ ہو جاتا. جہاں تک رہی بات الیکشن میں سیکورٹی کی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ آج بھی سیکرٹری داخلہ نے میٹنگ کی ہے, ہم ان کے ساتھ اور میٹنگز کریں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی, جہاں ہماری لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوگی, وہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پوری ہوگی. ظاہر آپ کے سیکورٹی اداروں میں بہت ساری قربانیاں ہوئی, یہ اچانک یہ لہر کیسے دوبارہ ہوئی, اور خاص طور پر وزیر داخلہ کے اپنے صوبے کے اندر, یہ آپ کو تو کوئی میسج نہیں ہے؟ نہیں, یہ کوئی پرسنل میسج تو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب اسٹیٹ آف پاکستان نے, میری اسسمنٹ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہارڈن اسٹیٹ ہوں گے, وہ ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا, تو ریئیکشن آنا تھا. اور جب ہم ان کے خلاف ایک مکمل کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکشن جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں, یہ ٹیررزم کی جو لڑائی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی لڑائی ہے, اور اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے پاس سوسائڈ بومبنگ کے علاوہ اور ہے کیا. اور ان کا یہ جو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے
کہ جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اور جو ٹیررسٹ ہیں دے ہیو ٹو اسٹرائک آن ون انچ. تو وہ جو ٹائم کی اپرچونٹی ہے یا اس کی اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس رہتی ہے. تو یہ ایک ٹیررزم کی جنگ ہے, مشکل لڑائی ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے, ہم یہ جنگ لڑیں گے اور فرنٹ پہ آ کے لڑیں گے. سر آخری لے لیتے ہیں دارالحکومت اسلام آباد کے اندر میں سولنگی صاحب سے بھی چند دن قبل آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے, سینئر جرنلسٹ بیٹھے میں آزاد سید عمر چیمہ ان کے ساتھ جو گینگ تھا جنہوں نے موبائل سنیچ کیا, اس کے بعد جو سابق ایئر چیف مارشل تھے ان کے سیکورٹی گارڈ کو جنہوں نے گولیاں ماری, اس کے بعد ہمارے عزیز تھے ان سے موبائل والا سنیچ ہوا, پھر طلعت حسین ہے ان کے بیٹے کے ساتھ جو واردات ہوئی, ان کو ہم نے ترنول کے اندر آئی فون کو آپ کو پتہ ہے ایکسیس ہوتی ہے آنر کے پاس, انہوں نے ہم نے پولیس کو اس گھر تک پہنچایا, گھر کے گیٹ تک پہنچایا کہ یہ اندر آئی فون ہے. پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, انہوں نے کارروائی نہیں کی. آپ کے اسٹاف کے ساتھ میں نے رابطہ کیا, ان کو ایف آئی آر کی کاپی بھیجی, ان کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دن دیہاڑے سر اس طرح کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوری ہو رہی ہیں, اس پر کیا کریں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ کو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں کافی غصہ دیکھا گیا ہے. تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ایک سوال, پہلا سوال زیادہ بہتر ہے. یہ ایڈ کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 22 موبائل چوری ہو رہے ہیں. تو تمام تر کیسز میں ایک ہی طریقہ واردات ہے, جو افغان, جو کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ افغان بوائز آتے ہیں موبائل چھینتے چلے جاتے ہیں, 22-20 روزانہ چوری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں جب یہاں آئے ہیں تو ان کے بعد سے کرائم میں جو ہے ایک اضافہ دیکھا گیا, اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں جتنی ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر ان کی پریزنس بڑی تعداد میں موجود تھی. ان کے خلاف ایک مکمل ڈرائیو سٹارٹ کر لی گئی ہے. اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہم نے ان کو ڈائریکشنز دیے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. جو واقعات آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کئیوں کے وہ ابھی ہم ڈسکلوز کریں گے پھر کسی اور میٹنگ میں یا آپ کے ساتھ پرسنل میں کہ ہم نے کئی لوگ پکڑے ہیں ان میں سے, اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بیان دیں. اور یہ میاں صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا, دیکھیں میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ انکریجنگ ہے. اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے محترم دوستوں میں سے ہیں, ان کو یہ حق ہے جو بھی کہیں, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس پروگرام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جن سے ان کی دل آزاری ہو. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آگے تھے. اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمیت, جب ان کا بدترین مخالف ادھر وزیر اعظم تھا تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے. تو قانون جو ہے وہ قانون کے مطابق دیکھیں گے, کسی بھی شہری کو ہم قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کریں. نگراں وفاقی وزراء سرفراز احمد بگٹی اور مرتضیٰ سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں اسمگلروں اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. غیر قانونی کام کرنے والوں کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا. جب ٹھوس ثبوت سامنے آئیں گے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی, اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی 1 مہینے کی, وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے. اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں, وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے. اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی, پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی, اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا. اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی, حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا, وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا. وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے. اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس, بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے, سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی, وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے, ان کو وہ چیک کریں گے. جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا,
کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی, مکس کرنے کی کوشش کی, تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا, کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے. ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینوئن قیمت ہے ہم اس تک جائیں, اس تک پہنچیں, جو نزدیک ہیں اب اس سے دور نہیں ہے. جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے, اور ڈالر کو یہ جو الیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے, اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا. اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 FIRs جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں, اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے. اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. دو کہ ہم پاپی فری ہیں, ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے, اور ہمارا ینگسٹر, ہمارے نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے. اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے. 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے, اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے, وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, بلوچستان گورنمنٹ, سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے, جس میں جو بچے, نوجوان, ینگسٹرز, بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز. یہ سمر ٹی سے قمر پلیز. سر یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف ایک جامعہ کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی, خاص طور پہ اسلام آباد میں بات کی, ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے, میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہیں جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری, کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ, ڈالر کی اسمگلنگ, آئل کی اسمگلنگ, ویٹ کی, اور اس پہ رہیں, ہورڈنگس پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب, یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا, تیل کا بھی بتایا, گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے ارسٹ کتنی ہیں, اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ بڑے مافیاز انوالو ہیں, تو بڑے بڑے نام ہیں. کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام لیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے, تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے, ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے, بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے, لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے, تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات اگر کوئی اس طرح کی الیگل پریکٹسز میں, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو, انفلوئنشل ہو, کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیق
ہمارے بلوچستان کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. Sarah Zaman, please. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے ہیں، اور یہ بات آپ کی بہت حد